السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی پہلی ویب سیریز چڑیل آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ میں نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن ٹریلر سے اور پھر لوگوں کے ریویوز وغیرہ کمنٹس وغیرہ دیکھ کے آف کورس اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا۔ اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ جو میسیج ہے چڑیلس کا، ہو سکتا ہے وہ بڑا اچھا ہو، مجھے اس کے میسیج کے اوپر ایشو نہیں ہے کہ اگر انہوں نے وومن امپاورمنٹ یا جو وومن ایشوز ہیں اگر ان کو ریز کیا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دا وے دے ڈیڈ اٹ اس پہ کریٹیسائز کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کا حق ہے کریٹیسائز کرنا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور کہیں نہ کہیں ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ ویب سیریز میں یہ سب کچھ نہ ہو۔ ہمیں پتہ تھا کیونکہ جیسے ویب سیریز باقی دنیا میں بنتی ہے تو ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی ویسے ہی بنانی تھی، تو یہ گالم گلوچ اور ولیگیرٹی وغیرہ ابھی تو یہ سٹارٹ ہے، آگے تو یو کین ایکسپیکٹ مور۔ لیکن بہرحال جو خواتین کے ایشوز کی بات ہے، اسپیشلی جتنے بھی ویب سیریز ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز ملے گی، یا تو پوری ویب سیریز ہی وومن ایشوز کے گرد گھومتی ہے، یا کہیں نہ کہیں بیچ میں جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہاؤ یو سے از مور امپورٹنٹ دین واٹ یو سے، اور پھر ہمیشہ ون سائڈڈ بات ہی ہوتی ہے، یعنی ہم نے وومن ایشوز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک سائڈ سے کرتے ہیں کہ وہ کائنڈ آف اتنی نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہوئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اٹس مین ورسز وومن تھنگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ دس از گڈ ورسز بیڈ، پاورفل ورسز ویک، یہ طاقتور اور کمزور کی بات ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوگی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، وہ اس کو مس یوز کرتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی کسی عورت کو اپنی طاقت کو مس یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا عورتیں غلط کام نہیں کرتی ہیں، کرائم نہیں کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں۔ اچھا، اگر وومن ایشوز کی بات کی جائے، فرسٹ آف آل میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں نہ تو مردوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں ساری خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ آف کورس اب ہر بندے کی بات نہیں کر سکتے، اچھے برے، جیسا میں نے کہا یہ اچھے برے کی بات ہے، اچھے برے مرد بھی ہیں، اچھی بری عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سم ہاؤ یہ جو نیریٹو ہے نا کہ مرد کی زندگی بڑی زبردست ہوتی ہے، اس کو بڑی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور عورت کی زندگی بڑی خراب ہوتی ہے اور اس کو بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اور مرد کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ نیریٹو غلط ہے۔ عورت جیسے ہر چیز میں مرد کے برابر ہے تو وہ برائی کرنے میں بھی مرد کے برابر ہی ہے۔ اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دوں گا۔ اگر ہم گھریلو جو ایشوز ہیں ان کی بات کریں، اگر لیٹس سے شادی سے ریلیٹڈ میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں ایک لسٹ تھی کہ جی پاکستان میں ایسی خواتین کو کوئی شادی کے لیے جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا، نخرے ہوتے ہیں کہ، اور لسٹ میں یہ تھا کہ جو کماتی ہے یا بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے یا ڈرائیونگ کرتی ہے، اس طرح کی نہیں باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے لیے تو یہ چاہتی ہو کہ میں اگر یہ سب کچھ کرتی ہوں تو مجھے پسند کیا جائے، لیکن جب آپ اپنے بھائی کے لیے بیوی دیکھنے نکلتی ہو، یعنی اپنی بھابھی دیکھنے نکلتی ہو، تو آپ بھی یہی لسٹ لے کے نکلتی ہو کہ گھر پہ جو بھابھی آئے وہ بھی ان میں سے کوئی کام نہ کرتی ہو، کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ کہیں نہ کہیں کہ اس طرح کی بولڈ اور اس طرح کی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خاتون جو ہے وہ گھر میں آ کے آپ کو اور آپ کی ماں کو بھی ٹف ٹائم دے گی۔ تو یہ انسیکیورٹی جو ہوتی ہے یہ صرف مرد کو نہیں ہوتی ہے، عورت کو خود کو بھی ہوتی ہے۔ پھر گھر کے اگر کاموں سے ریلیٹڈ بات ہے یا ساس سسر کی خدمت کرنے کی بات ہے تو اس میں ایون اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بیچ میں لایا جاتا ہے کہ جی ایون اسلام کہتا ہے کہ بیوی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے۔ بالکل صحیح بات ہے، 100% صحیح بات ہے، لیکن کیا یہی سیم رائٹ آپ اپنی بھابھی کو بھی دیتی ہو؟ اسی طرح جو وراثت کی بات ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اگین کیا صرف عورت کے حقوق مارے جاتے ہیں؟ کیا کبھی کسی عورت نے عورت کا حق نہیں مارا؟ کبھی کسی بھائی نے بھائی کا حق نہیں مارا؟
جیسا میں نے کہا یہ تو اچھے برے کی بات ہے. ایک اچھا انسان جو ہے, جو اچھا مرد ہوگا یا اچھی عورت ہوگی, وہ انصاف کرے گی کہ جس کو جو حق, جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے. اور اگر ایک شخص برا ہے, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے, وہ تو حق مارے گا, وہ اپنے سے کمزور کا حق مارے گا. ٹھیک ہے, اگر بھائی کمزور ہے وہ بھائی کا حق مارے گا, بہن کمزور ہے بہن کا حق مارے گا. اور کبھی کسی بیوی نے اپنے خاوند کو روکا ہے کہ آپ نے اپنی بھائی کا حق نہیں مارنا, بلکہ سوری ٹو سے اس کا اپوزٹ ہی ہوتا کہ وہاں پہ یہ دلیلیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ تو گھر کے بیٹے ہو, آپ نے ماں باپ کو سنبھالا ہوا ہے, آپ یہ کرتے ہو آپ وہ کرتے ہو, آپ کا زیادہ حق ہے, بہن کو کیوں حق مل رہا ہے. تو کبھی کسی بیوی نے بھی ایز اے خاتون کبھی اپنی ننند کی سائڈ نہیں لی کہ نہیں بھائی اس کو پورا حق ملنا چاہیے. تو یہ جو گھریلو ایشوز ہیں اس میں بھی صرف مرد کی انسیکیورٹی یا مرد کی ایگو نہیں ہوتی ہے, اب وومن بھی اس میں ایکول پارٹ پلے کرتی ہو. پھر دوسری طرف آپ آ جاؤ اپرچونیٹیز کی جو بات ہوتی ہے. اپرچونیٹیز ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں مردوں کے پاس کمپیریٹیولی زیادہ ہوں گی, لیکن ان اپرچونیٹیز کے ساتھ مردوں کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ڈالی جاتی ہیں. اور آج کے دور میں جہاں ہر چیز پیسہ ہے, چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ بزنس ہو کچھ بھی ہو, اپرچونیٹیز جینڈر نہیں دیکھتی ہیں, اپرچونیٹیز بینیفٹ دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا ایک لڑکا جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہے, چلو گاؤں کی مثال نہیں میں دیتا, ایک شہر کے اندر ہی کسی, جیسے اگر میں لاہور کی بات کروں تو ایک لڑکا جو اندرون لاہور میں بیٹھا ہے اور ایک لڑکا جو بیریا ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہے, کیا دونوں کے پاس سیم اپرچونیٹیز ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. ایک گھر کے اندر دو بھائی ہوں گے تو ان کو بھی سیم اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس بیس پہ ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. کئی بار ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے اگر گھر کے حالات خراب ہیں تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ تو اپنے خواب مار دیتا ہے, پڑھائی کے خواب ہوں یا جو بھی اس کے خواب ہوں گے, تاکہ اس نے اپنا گھر سنبھالنا ہوتا. ٹھیک ہے, چھوٹے بیٹے کو جو ہے وہ زیادہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. تو اپرچونیٹیز پہلی تو بات ہے نصیب کی بات ہے, اور دوسری ڈیمانڈ کی بات ہے. میں ایک پچھلے دنوں شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, کوئی آئی تھنک نمل تھی یا پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی تھی, آئی تھنک نسٹ تھی, کہ اس میں کوئی ایشو آیا تھا کہ وہاں پہ خواتین کو ایئر کرافٹ انجینئرنگ میں جو ہے نا ایڈمیشن نہیں ملتا. مجھے نہیں پتہ یہ کتنی بات درست ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ خواتین کو مطلب جینڈر کی وجہ سے ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا. جیسا کہ میں نے کہا یہ ڈیمانڈ کی بات ہے. آف کورس اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ وہ ایک پورا سیٹ اپ کر سکیں, انہوں نے وہ ایڈمیشن ہی بند کر دیے ہوں گے. آپ 50 لڑکیاں 100 لڑکیاں اکٹھی ہو کے جاؤ نا کہ بھائی ہم لوگوں کو ایئر کرافٹ انجینئرنگ کرنی ہے, ان کو نیا بلاک بھی بنانا پڑے گا نا تو وہ آپ لوگوں کے لیے بنائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ کریں گے پیسہ آئے گا. 100 لڑکیاں جو 4 سال پڑھنا ہے, اب آپ ایئر کرافٹ انجینئرنگ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 100 لڑکیاں تو کتنا پیسہ جو ہے وہ یونیورسٹی کمائے گی. وہاں پہ نہیں وہ دیکھے گی کہ خاتون ہے یا مرد ہے, وہ آپ کو اپرچونیٹی دیں گے. کیوں؟ وہ اپرچونیٹی آپ ان کو واپس ملے گی ایز اے بینیفٹ. اسی طرح ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اسپورٹس میں بڑی کم فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگین میں مانتا ہوں, لیکن وہی بات ہے ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے, آپ جیسے جیسے خواتین آگے آتی جا رہی ہیں, جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, اسی طرح ان کے لیے اسپورٹس میں بھی جو فیسلٹیز ہیں ان کو مل رہی ہیں. کیا مرد کے پاس ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ کیا کرکٹ ہے سب سے فیمس ہے پاکستان میں, کیا ہر جگہ پہ ہر لڑکی کے لیے کھیلنے کے لیے ایکول اپرچونیٹی اویلیبل ہے؟ ٹینس ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, ان کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. لوگ ہیں, بہت سارے بچے ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں, لیکن اس لیول کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کرے تاکہ اس میں اس کو ریٹرن ملے. تو اس لیے آپ کے سامنے ہی ہے, پاکستان میں فٹ بال ہو گیا, ٹینس ہو گیا, اس ٹائپ کی جو گیمز ہیں ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی نہیں ہے. سو آج کے دور میں جہاں ہر چیز پیسہ ہے, ہر چیز پیسہ ہے, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہو, آپ کا بزنس ہو, کچھ بھی ہو, وہاں پہ اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ مرد یا عورت دیکھ کے آپ کے دروازے پہ نہیں آتی ہیں. اپرچونیٹیز اسی دروازے پہ آتی ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہو کہ یہاں سے بینیفٹ ملے گا. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ جینڈر بیس یا ریلیجن بیس نہیں ہوتا. آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہو, ٹھیک ہے, اب ایک مثال ہے, آپ کسی شہر میں جاتے ہو, کسی ملک میں جاتے ہو جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں, وہاں پہ اس سے پہلے حلال فوڈ نہیں ہوگا, اس سے پہلے مسجدیں نہیں ہوں گی, کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اب مسلمان گئے ہیں, 10 گئے ہیں, 10 سے 20 ہوں گے, 20 سے 30 ہوں گے, آہستہ آہستہ کر کے ڈیمانڈ بڑھے گی. وہ کہیں گے ہاں بھیا چلو اب حلال میٹ
ایک بندہ خود سے حلال میٹ لگا لے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل میں اس کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی محبت ہے، اس کو وہ اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے کہ بھائی اب تو یہاں پہ اتنے مسلمان ہیں، میں حلال گوشت کی دکان لگاؤں گا تو پیسہ کماؤں گا. تو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اسپیشلی آج کے دور میں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کس سے کتنا بینیفٹ واپس ملے گا. اس کا مرد اور عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بہت ساری جگہوں پہ خواتین کو واقعی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کتنا چینج آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے سے آج آپ دیکھیں کتنا چینج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے 1000 سال پہلے تھنگز ور ڈفرینٹ. باہر نکلنا کمانا اپرچونیٹیز مردوں کے پاس بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. مرد اسی لیے جو ڈیوٹیز ڈیوائڈ کی گئیں کہ مرد باہر کا کام کرتا ہے، عورت گھر سنبھالتی ہے. چونکہ مرد آلریڈی پہلے باہر تھا، اس لیے جتنی اپرچونیٹیز آئیں، جتنی ٹیکنالوجی وغیرہ آئی، سب سے پہلے اس کا ایکسپوئر مرد کو ملا. لیکن آہستہ آہستہ وہ خواتین کو بھی ٹرانسفر ہوا. آج الحمدللہ خواتین ڈفرینٹ شعبوں میں آپ کو نظر آتی ہیں، ٹاپ پہ بھی نظر آتی ہیں، اور کل کو 50 سال میں 100 سال میں ایون 10-20 سال میں بھی آپ کو اور زیادہ چینج نظر آئے گا. اگر ایسا ہوتا کہ یہ مرد اور خواتین کی بات ہوتی ہے اور مرد سارے برے ہوتے، یا ایون میجورٹی مرد بھی اگر برے ہوتے اور خواتین کے اگینسٹ ہوتے، تو آج بھی ساری خواتین گھروں میں ہی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو کوئی اپرچونیٹی نہ ملتی. لیکن الحمدللہ آج آپ کے سامنے یہ خواتین ہر جگہ پہ موجود ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہراسمنٹ. ٹھیک ہے، اب ہراسمنٹ میں بھی کیا خواتین رول پلے نہیں کرتی ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی آپ کو شاید بات چبھے گی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے. ہراسمنٹ ایک مرد اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا تو دیکھیں، مرد پاگل نہیں ہے کہ اس کو رسپانس نہیں ملتا اور وہ پھر بھی وہ حرکتیں کرتا رہے. میں ان حرکتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، ٹو بی ویری کلیئر ود دیٹ. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری خواتین ان امورل ایکٹس کو رسپونڈ کرتی ہیں. اب آپ 10 خواتین کو اکٹھا کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک ڈیفینیشن نہیں دے سکیں گے. کسی کے لیے اس کو دیکھنا بھی ہراسمنٹ ہوگی، کسی کے لیے اس سے ہاتھ ملانا سلام کرنا وہ بھی ہراسمنٹ ہوگی. ایک طرف ایک خاتون ہوگی، آپ اس کو گلے بھی لگا لو گے تو وہ کہے گی نہیں بھائی اس میں کون سی ہراسمنٹ والی بات ہے. تو ہراسمنٹ کی کوئی ڈیفینیشن تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو مذہب کہتا ہے وہ ہم مانتے نہیں کہ ٹوٹل سیگریگیشن ہے، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، لیکن وہ ہمیں بیکورڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو شخص آپ کو پسند آ جائے، جس پہ آپ پہ کسی لڑکے پہ اگر آپ کو کرش ہو، تو آپ بلکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ہراسمنٹ والا کام کرے، آپ کے پیچھے آئے، آپ کو ٹچ کرے، تاکہ آپ آگے سے رسپونڈ کر سکیں. ہراسمنٹ صرف اس کیس میں ہوتی ہے جب اگلا بندہ آپ کو پسند نہیں آتا. آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے بٹ دس از دا ریالٹی. آپ موویز دیکھ لیں، آپ گانے دیکھ لیں، کیا اس میں ہراسمنٹ نہیں دکھائی جاتی ہے؟ وہ بلال سعید کا گانا آیا تھا نا جو بڑا مشہور ہوا تھا لاسٹ ایئر، مجھے اس کا گانا یاد نہیں، وہ جس میں مطلب وہ دیواریں پھلانگنے والا کچھ اس طرح کر کے ڈائلاگ تھا. اب کیا وہ ٹیکنیکلی ہراسمنٹ نہیں تھی کہ ایک لڑکا گلی کے کونے میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے اس انتظار میں کہ لڑکی جو ہے وہ ٹیوشن سے واپس آئے گی تو وہ اس کو تاڑے گا، اس کا پیچھا کرے گا، اس کے گھر تک جائے گا. ٹیکنیکلی دس از ہراسمنٹ، لیکن اس کو گلوریفائی کر کے تو واہ یہ تو بڑا کیوٹ ہے یار، یہ تو فلرٹنگ ہے، یہ تو محبت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، پاکستان کا کوئی یوٹیوبر ہے، مجھے نام نہیں یاد، پتہ نہیں کس کی ویڈیو تھی، کہ ویڈیو کا ٹائٹل کچھ اس طرح کر کے تھا، ڈیٹ ان اوبر، کچھ اس طرح کر کے تھا، یعنی اوبر میں ڈیٹنگ. ٹھیک ہے، اب کنٹینٹ یہی تھا کہ لڑکا جو ہے وہ اوبر ڈرائیور ہے، لڑکی پیسنجر بیٹھتی ہے اور وہ ڈیٹ مارنا شروع کر دیتا ہے. آئی مین کیا یہ ٹیکنیکلی ہراسمنٹ نہیں ہے؟ اب وہی بات ہے کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ اوبر میں بیٹھی ہے اور اس کو ڈرائیور جو ہے وہ تھوڑا بہت پسند آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ یہ اس طرح کی کوئی کام کرے تاکہ میں اس کو اپنا نمبر دوں، اور اگر وہ پسند نہیں آتا تو وہ ہراسمنٹ ہو جائے گی. آپ کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے آپ بے شک گالیاں دے دیجیے گا، مجھے آپ جو مرضی کہہ دیجیے گا، بٹ دس از دا ریالٹی. آپ کے گانے، آپ کے پرینکس، آپ کا سارا کچھ کہ کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں، آفیسز میں یہ نہیں ہوتا.
ہر وہ بندہ جس سے آپ کو نفرت ہے اس کا ہر کام آپ کو ہراسمنٹ لگے گی، لیکن وہی اس چیز کو اگر تھوڑا سا گلوریفائی کر دیا جائے گا، اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جس میں آپ کو خود کو انٹرسٹ ہے، تو اس کے وہی ایکٹ جو ہے وہ آپ کو برے نہیں لگیں گے، وہ ہراسمنٹ نہیں لگیں گی، وہ فلرٹنگ لگے گی، وہ اس کا اچھا پن آپ کو لگے گا. سو معذرت کے ساتھ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. مرد اتنا پاگل نہیں ہے کہ اس کو کوئی رسپانس دے ہی نہ اور پھر بھی وہ اس طرح کی حرکت کرتا جائے. میں تو اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا، میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند آتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو کسی غلط طریقے سے اپروچ کرتا ہے، آپ ریجیکٹ کر دو کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے مجھے اپروچ کرنے کا، سیدھے طریقے سے میرے پاس آؤ، میرے سامنے آؤ، پھر ہم بات کریں گے. جو مذہب آپ کو سکھاتا ہے، سیگریگیشن سکھاتا ہے، اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے جو آپ کو مذہب سکھاتا ہے آپ کو وہ فالو کرنا ہے. میں تو ٹوٹلی اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں. تو لہٰذا ہم لوگوں کو اس مرد اور عورت کی لڑائی سے باہر نکلنا چاہیے. اگر ہم غلط روٹ کاز کو پکڑیں گے تو آپ کو کبھی سلوشن نہیں ملے گا. روٹ کاز میرے نزدیک یہی ہے، یہ اچھائی اور برائی کی بات ہے. ایک اچھا انسان جو ہے وہ نہ کسی عورت پہ نہ کسی مرد پہ تشدد کرے گا، نہ کسی کا حق مارے گا. اور ایک برا اگر انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ حق بھی مارے گی، وہ تشدد بھی کرے گی، گالم گلوچ بھی کرے گی. جو ایکویلٹی کی بات ہے، ایکویلٹی یہ ہونی چاہیے کہ عورت اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل بنا کے پیش کرے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ مرد اس کے لیول پہ اونچا آئے. لیکن آج کی کوالٹی کیا ہے کہ ہمیں مرد کے لیول پہ نیچے جانا ہے، گرنا ہے. گالم گلوچ، شراب، سگریٹ وغیرہ وغیرہ. میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی. کچھ 1920s 1930s کی کوئی فوٹو تھی. ایک گروپ ہے لڑکیوں کا، کچھ 4 5 6 لڑکیاں ہیں. انہوں نے پوسٹر کیا پکڑا ہوا ہے، وہ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ شراب کے اگینسٹ ہو رہا ہے. تو جو پوسٹر ہے وہ یہ ہے کہ اف یور لپس ٹچ دس دے وونٹ ٹچ آورس. کتنی پیاری بات ہے کہ انہوں نے ایک قسم کی وارننگ دی ہے مردوں کو کہ اگر آپ نے شراب پینی ہے نا، شراب پی کے اب ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہو. دس از دا ٹائپ آف ایکویلٹی، دس از دا ٹائپ آف پروٹیسٹ جو میں 100% انڈورس کروں گا. کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ بھئی مردوں کو اگر یہ برے کام کرنے میں اتنا نہیں روکا جاتا تو کیوں نہیں روکا جاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں روکا جاتا، مردوں کو بھی روکا جاتا ہے. اپرچونیٹیز کی جہاں تک بات ہے، یہ بھی گھر گھر کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ خواتین کو زیادہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. مردوں کے اوپر زیادہ بہت ارلی ایج میں ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ڈال دی جاتی ہیں. کہیں پہ مردوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، کہیں پہ خواتین کو زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. لیکن مردوں کو جہاں اپرچونیٹیز اگر زیادہ ملتی ہیں تو ان کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی تو ڈالی جاتی ہیں. آپ مڈل ایسٹ میں جا کے دیکھیں، اسپیشلی کتنے مرد یہاں سے کمانے کے لیے گئے ہیں، کس طرح کی وہ زندگی میں ابھی گزار رہے ہیں، کس کے لیے گزار رہے ہیں. میں کویت میں رہتا ہوں، میں یعنی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے میرا. میں نے لوگوں کو دیکھا کس طرح انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا گزار دی. ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی اسکن کی فکر نہیں ہوتی، اپنے بالوں کی فکر نہیں ہوتی. ان کو کمانا ہے، وہ گالیاں بھی کھائیں گے، وہ پسینہ بھی بہائیں گے، اپنی فیملی سے اتنا دور، اپنے بچوں سے دور وہ کما رہے ہیں. تو وہ جو اپرچونیٹیز اگر ان کو ملی تھیں، اگر ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، تو اسی لیے تھی کہ کل کو چاہے جو مرضی ہو جائے ان کو گھر سے باہر نکلنا ہے، ان کو اپنے گھر بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے باہر نکلنا ہے. تو اپرچونیٹیز کے ساتھ اتنی رسپانسبلٹیز بھی ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں. خیر، مجھے پتہ ہے میری یہ ساری باتیں جو ہے پھر بھی تھوڑی بہت نیگیٹو لی جائیں گی. میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا عورتوں کے خلاف بات کرنا نہیں تھا. میرا مقصد صرف اتنا ہے، پوری بات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ دس از ناٹ اباؤٹ مین ورسز وومن، دس از اباؤٹ گڈ ورسز بیڈ. حق خاتون بھی مارتی ہے، حق مرد بھی مارتا ہے، غلط خاتون بھی کرتی ہیں، غلط مرد بھی کرتا ہے. ہمیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. آپ اچھے انسان بنو گے، آپ خود سے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے. اور کوئی بھی جو ایشو ریز کرنے سے پہلے نا ہمیں چاہیے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنا جائزہ لیں کہ جو ایشو ہم سوسائٹی کا ایشو ہم ریز کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارے اندر تو وہ برائی نہیں ہے، کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا تھا. ایشوز تو ہر بندہ ریز کرتا ہے، آج کل ہر مووی ہر شو میں جو ہے نا ایشوز ریز کیے جاتے ہیں. لیکن کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم
کتنا برے کام کر رہے ہیں، ہم کتنی ناانصافی کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ میری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں۔ میں اس کو ہرگز، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں یا تو مردوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا عورتوں کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ میں جسٹ کچھ فیکٹس تھے جو میں نے سامنے رکھے تھے۔ سلور پلیٹر کسی کو نہیں ملتا، مرد ہو عورت ہو، ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہر مشکل ہم دونوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، کسی کی زندگی بڑی آسان نہیں ہوتی ہے، مردوں کی نہ عورتوں کی۔ ہمارے مسائل ہم الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ قسم کے ہیں، لیکن مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسائل کسی کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دیں اور سب کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ اللہ حافظ۔